السلام علیکم آئی فون بھائی. جی بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے میرا ہیں؟ نام ارشد ہے جی. میں بیسیکلی پی ایچ ڈی مارکیٹنگ ہوں اور درس و تدریس سے میرا تعلق ہے. تو ایک تو بس 2-3 منٹ میں آپ کی زیادہ نہیں لوں گا. میں دیکھ رہا ہوں پیچھے کافی ساری لمبی لائن آپ سے بات کرنے کے لیے. جی سر. ایک تو یہ ہے کہ وہ کمزور آدمی اور جب طاقتور آدمی دو لڑتے ہیں نا، تو کمزور آدمی طاقتور کو یہ کہتا ہے رکو یار میں گھر سے کسی سپورٹ کو لے کے آتا ہوں. تو آپ کے چینل کے بعد میرے جیسا بندہ کہتا ہے یار رکو ذرا ہمارے پاس الایاری ہے یار، تم رکو میں تمہیں اس کا جواب لے کے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو الحمدللہ وی ہیو اے اسٹرانگ، مطلب ایک ایسا آدمی جو کہ فقہ کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کو بات کرتا ہے اور چیزوں کو بڑا کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اچھا سر، سوال 2-3 بس بہت ہی سمپل ہے. ایک تو خوف میں مبتلا ہوں کہ اللہ کرے آپ کی کوئی 10-20-100 کاپیاں ہم کروا کے نا، فوٹو اسٹیٹ آپ کی کروا کے، تو یہ کافی سارے چیلنج والا یاری بیٹھے ہو، کافی سارے چیلنج میں اسی طرح جس طرح سے ہمارے فقہ اہل تشیع، میرا جو کہ فقہ اہل تشیع سے تعلق ہے، یہ جتنی تیزی سے ذاکر مولوی بنے ہیں اتنی تیزی سے تھوڑے سے الیاری بھی بنائیں. یہ جو جن کو ٹائم نہیں ملتا ان کو مختلف جگہ پہ جا کے ٹائم ملے اور یہ اسی طرح جواب دے جیسے الیاری صاحب دیں گے. بالکل. اچھا سر، سوال یہ ہے کہ جو واقعہ قصہ ہے، جو حدیث قصہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو 5 تن ہیں ان کی صرف مجھے جو میرے پاس ایک جنرل کویسچن ہے، بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ یاری صاحب سے پوچھ کے لیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ بالکل اللہ نے ان کو گناہ سے ہر چیز سے پاک رکھا، ایسے ہی ہے؟ جی سر بالکل. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو یہ ہستیاں ہیں کیا یہ پیدائش کے عمل سے گزرتی ہیں یا ان کا نزول ہوتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق جو کہ گئے وہاں پر اور انہوں نے جا کے سختی کی، تو عام ہم سنتے ہیں ذاکر مولوی سے جی کہ وہ بی بی کے پاس حضرت محسن جو تھے وہ شہید ہو گئے نا ان کے. اگر یہاں پر یہ کنٹراڈکٹ ہوتا ہے کہ اگر تو ان کا نزول ہوتا ہے تو پھر بی بی کے بطن میں وہ بچے کا ہونا وہ اس چیز کی تشریح نہیں کرتا. یہ بس 2 سوال ہیں سر. یہ ذاکرین نے ایسے لوگوں کو سنایا نا کہ نزول ہوتا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ولادت کا لفظ موجود ہے، ٹھیک نا، کہ یہ متولد ہوتے ہیں. اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا کے اسلاب میں تھے، یہ قطعی ہے. صلب بولتے ہیں یعنی ان کے پشت میں تھے، ان کے جینز میں تھے، یہ قطعی ہے، 100% ہے. اور اسی طرح ان کے وہ خود مختلف ارحام سے گزرتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی رحم مادر میں تھے. یہ تو ان کی ماں ہے بھائی، ماں وہ پوری دنیا کو پتہ، ان کے ماں جو فاطمہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ ہیں. ان کے والد گرامی حضرت، والد کس کو بولتے ہیں؟ والدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہے، جی ہاں، والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام. تو ان کی شادی ہوئی تھی ان کی والدہ سے، اور اس شادی کا ثمرہ طیبہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ کے بطن میں نطفہ جو منعقد ہوا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اور یہ نطفہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تھے، وہاں پہ ان کو پھل کھلایا گیا تھا، اس پھل کے کھانے سے یہ ان کے منی بناتا، اور یہ اسی سے نطفہ منعقد ہوا تھا، اسی نور سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے، اس کے حدیث موجود ہیں. ان کے ولادت کے وقت جنت سے حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت مریم، حضرت حوا اور یہ لوگ، حضرت سارہ، یہ لوگ تشریف لائی، یا حدیث میں موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبہ میں ہوئی ہے نا. تو یہ کہ یہ شکم مادر سے متولد ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ متولد نہیں ہوتے ہیں. سب حدیث میں یہ ہے کہ اب شکم مادر سے متولد ہے. حدیث میں یہ ہے کہ یہ جو ہے فرج سے، چرمگاہ سے متولد نہیں ہوتے اہل بیت علیہ السلام، پہلو سے دنیا میں آتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے ایک خاص طریقہ کار، ان کی شرف کے لیے، ان کے کرم کے لیے، ان کی بزرگی کے لیے، کہ یہ جو ہے فرج مادر سے دنیا میں نہیں آتا ہے بلکہ پہلو مادر سے، وہاں سے کھل جاتا ہے، یہ رحم وہاں سے کھلتا ہے، یہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. آج بھی دنیا میں بہت دفعہ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپریشن کرتے ہیں نا، آپریشن کرتے ہیں، پیٹ سے بچہ کو نکالتے ہیں، تو وہ آپریشن کے بغیر پہلو سے نکلتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس طرح حدیث میں. تو یہ جو ذاکرین نے بنایا کہ ان کا نزول ہوتا ہے یا آسمان سے ایسے ہی گر جاتے ہیں، شکم مادر سے دنیا میں نہیں آتے، یہ عجیب عقیدہ ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں بھائی.
یعنی انسان کو اجازت نہیں ہے، میں ذاکرین نظرات سے کہتا ہوں، شیعوں سے کہتا ہوں، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دین کے متعلق ایک لفظ بھی بولے اپنے سے جو قرآن سنت میں نہیں ہے، نزول ہوتا ہے ان کی۔ جی ہاں بالکل، یہ سب عالم ارواح میں تھے، سب انسانیت عالم ارواح میں تھے، پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب عالم ارواح میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ عالم ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا ہے، پھر اس سے ہم منتقل ہوتے اب اس دنیا میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا نور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم کے صلب میں رکھا، آدم صلب یعنی پشت، کمر میں رکھا، پھر وہ منتقل ہوتے گیا جب حضرت عبداللہ علیہ السلام سے دنیا میں پیدا ہوا اور حضرت علی علیہ السلام ابو طالب علیہ السلام کے پشت سے دنیا میں تشریف لائیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ مزید کس کو لے لیں بھائی؟ آپریٹر بھائی کس کو لے لیں؟ قلندر بھائی یہ درود محمد درود عباس لینا ہے، درود بھائی کو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسٹر درود صاحب بولو۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام خیریت سے آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ قبلہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے، حکم کریں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں جعفر بھائی سے رابطے میں تھا تو پتہ چلا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ تھینک یو سر، جناب سیدہ کے قرب الہی میں۔ تو اپنے سید زادی کے موضوع پر میں نے آپ کے مناظرے سنے ہیں سارے، تو 7.5 گھنٹے کے مناظرے ہیں جی 14-15 وہ مناظرے تھے تو سنا ہے، تو ان میں سے کچھ سوال ہیں میرے جو ان مناظروں میں جو ہے نا ڈسکس نہیں ہوئے۔ جی بس اللہ۔ اس میں جو آپ نے حدیث پیش کی تھی کہ مومن کا کف ہے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت آپ نے نہیں دی کہ مومن کس کیٹیگری میں سادات سید اگر مومن ہے نا، کیونکہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے ہمارے یاسر کے بدلے میں، یا اس کے ایمان کا کیا معیار ہے کہ اسے اس کے بدلے میں امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ایک کے بدلے میں ہزاروں۔ دیکھیں بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات ہے اپنی کان اچھی طرح سے کھول لو، پاکستانی اچھی طرح سے میری بات سن لیں، ہندوستانی اچھی طرح سے، ہاں یہ اس کا نیٹ کا مسئلہ ہے، آواز ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ بات سنیں عباس بھائی، اچھی طرح سے سن لیں، پاکستانی اور ہندوستانی بھائی میرے اچھی طرح سے سن لیں، افغانی ایرانی جتنے اچھی طرح سے سن لیں کہ دیکھیں مومن کی شیعہ کی جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے نا، وہ سید کے فضیلت سے ہزاروں مرتبہ بلند ہے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اگر دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لینا ہے نا تو تشیع کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ سادات کے لیے کچھ فضائل بیان کی گئی ہیں، کچھ عوام میں مشہور ہیں، عوام میں جو باتیں مشہور ہیں وہ اکثر جھوٹ ہیں، اس کا کوئی ریشہ نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی ایسے ضعیف یا غلط قسم کے حدیث مشہور ہیں۔